امام مجاہد نقل کرتے اپنے استاد ابن عباس سے، خاف علیہم العینہ، یعقوب علیہ السلام ڈر گئے بیٹوں کو نظر لگ جائے گی۔ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ففیہ، اس میں یہ بات ہے ان العین حق، نظر لگنا برحق ہے، وان الحذر لا يرد القدر، ڈر سے تو تقدیر نہیں بدلتی، ومع ذلك لا بد من ملاحظة الاسباب، پھر بھی اسباب کا خیال تو کرنا چاہیے۔ اکلیل صفحہ 132۔ العین حق، نظر لگ جاتی ہے، کیسے لگتی ہے؟ ينزل الرجل القبر والابل القدرہ، آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں ہانڈیا میں اتار دیتی ہے، زبردست۔ ابو سہیل ابن حنیف رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھے، نہا رہے تھے اپنے گھر میں، ہاتھ ایسا کیا یہ گورا گورا ہاتھ نظر آیا، باہر عامر بن ربیعہ گزر رہے تھے، انہوں نے کہا میں نے ایسا خوبصورت ہاتھ نہیں دیکھا۔ بس سہیل مشکل سے غسل خانے سے آئے اور لیٹ گئے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چٹائی میں کوئی لپیٹ رہا ہے اس کو۔ حضرت کو اطلاع ہوئی، آپ نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور فرمایا لما تقتل اخاک، کیوں بھائی کو قتل کرتے ہو؟ پڑھ لیتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ، عرب اس قدر نظر باز تھے کہ ایک آدمی کو کہہ دیتے تھے کہ تم برتن لے لو گوشت کے لیے، اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہے، مثلا اس کو کہہ دیا کہ بھئی سراب گوٹ کے پاس یہ اونٹ جا کے گرے گا مرے گا، گلشن اقبال کے پل کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا، ان میں سے ایک اونٹ کو دیکھ کے کہتا تھا او ہو کیا خوبصورت ہے، کیسے کیسے کان ہیں اس کے، کیسے خوبصورت آنکھیں، او ہو، بس وہاں سے اونٹ جو ہے نا ٹوکرے کھانے لگا، سراب گوٹ کے قریب گر گیا، ذبح کر دیا، اس کا ساتھی پہلے سے برتن لے کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی اونٹ کاٹ دیا ہم کو گوشت دے دو، پورا نظام تو ان کا دبیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے۔ میں نے خود 2 آدمی دیکھے ہیں زندگی میں، او ہو توبہ توبہ توبہ، اب نام نہیں لیتا، ایک دفعہ نام لیا، اس کا پوتا بیٹھا ہوا پڑھ رہا اور رونے لگا، 2-3 دن تک روتا گیا۔ ایک اور دو تھے آمنے سامنے آئے، ایک نے دوسرے کو کہا سنا تیری نظر لگ جائے گا، بالکل خدا کا فضل ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ پھر اگلے دن گھر میں نہیں رہا ہے، قبرستان پہنچا ہے۔ اچھا ایسا کرو یہ چیل جو ہے اس کو گراؤ ذرا، وہ ظالم ٹپسا، وہ ظالم چیل بٹاس نیچے گر گیا، اور دیکھا گیا تو اس کا دل جو تھا چونچ میں آ گیا تھا، رڑی خوشلی دل بالکل، مجھے کہتا سنگے رہا اور دو بلوایا، میں نے بالکل بتایا اس سے کہا آپ بتائے، تو اس نے اس کو کہا یہ سامنے پتھر ہے بہت بڑا، چٹان تھا بڑا، اس کو توڑو۔ اس کو دیکھتا گیا عقیدہ پوری آنکھ کے برابر کر لیتے ہیں، وہی کتسم پھٹکا رہے ہوئے، بس ٹس 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 جیسے بارود رکھا گیا، ٹسار نکلا اس کا، دھوئے نکل گئے۔ ہم کو اپنے بڑے کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کر کے ایسے ہی چلنے لگو جیسے بیمار چلتا ہے، کیونکہ آئین جب یہ دیکھ لے کہ یہ لنگڑا رہا ہے، یہ بیمار ہے، اس کے کپڑے پٹے ہوئے ہیں، یہ میلا ہے، تو اس کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے، نظر ٹوٹ جاتی ہے۔ پڑھنے والے مفسرین لکھتے ہیں یہ کلمہ جس نے پڑھا کسی کو حوالے کرتے وقت اللہ اس کو واپس کرے گا، خیر سے لے آئے گا۔ سفر پر کوئی جائے فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین، خیریت سے آئے گا۔ کسی کو قرض دے رہے فاللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین، اللہ اکبر۔ اور لکھا ہے امام راضی نے کہ اگر یعقوب علیہ السلام یوسف کو حوالے کرتے وقت یہ پڑھ چکے ہوتے تو حضرت یوسف کو بھائی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ معلوم ہوا کہ کلمات میں بڑا اثر ہے، اور کلمات کے ادا کرنے سے برکات ہوتی ہے، اور اس کی کمی کوتاہی سے نقصانات پہنچ